اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ قرآن کی یہ مختصر سی آیت زوجین کے حقوق و فرائض کی نہایت عمدہ تشریح کرتی ہے۔ اس آیت کی ایک ظاہری خوبی یہ ہے کہ یہ ہنہ سے شروع ہو کر ہنہ پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کا یہ خوبصورت اسلوب کئی مقامات پر نظر آتا ہے جو کسی بھی کلام کے درجۂ کمال و انتہا کا مظہر ہے۔ آسان الفاظ کے استعمال سے وسیع معنوں کو ظاہر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے مفہوم کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ مرد اور عورت کے بنیادی رشتے کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے اور انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ اگر لباس کے معنی اور ضرورت پر غور و فکر کر لیا جائے تو نہ صرف میاں بیوی کے حقوق و فرائض کو سمجھنا آسان ہو جائے گا بلکہ قرآن کی عظمت بھی واضح ہو جائے گی۔ نیز قرآن کا معجزہ ہونا اور کلام الہی ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی آیت نہیں جسے کسی سانچے میں ڈال کر یا کوئی عملی خاکہ بنا کر دوسروں کو دکھایا جا سکے۔ جو اس کو کسی ماڈل میں دکھانے کی کوشش کرے وہ انتہائی کم عقل اور سطحی ذہن کا مالک ہے۔ اسے اپنی علمی استعداد بڑھانے اور اسے نشوونما دینے کی سخت ضرورت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے مراد وہ پوشاک ہے جو جسم کو پوری طرح ڈھانپ لے۔ لباس ہمیشہ جسم کے مطابق ہوتا ہے اور وہی لباس انسان پر سجتا ہے جو جسمانی ساخت کے لحاظ سے تیار کیا گیا ہو۔ لباس انسان کے داغ دھبوں اور عیبوں کو چھپاتا ہے، اسے گرم و سرد ماحول سے بچاتا ہے، اس کے لیے اطمینان اور فخر کا باعث بنتا ہے، اس کی عزت اور اعتماد کو بحال کرتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ لباس انسان کے جسم کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ کسی دوسری چیز کا اس میں سما جانا ممکن نہیں۔ لباس کی یہ تمام خوبیاں میاں بیوی کے رشتے میں موجود ہوتی ہیں۔ شوہر بیوی کے لیے فخر اور خوبصورتی اور اطمینان کا باعث ہوتا ہے، اس کی کوتاہیوں اور عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کے لیے تمام امور انجام دیتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ انسان جتنا خیال لباس کا کرتا ہے اتنا ہی خیال اگر میاں بیوی اپنے رشتے کا کر لیں تو ان کی زندگی آسان اور آباد ہو جائے۔ گوروں کی خوشگواری میٹھے بول سے ہے، حوصلہ افزائی اور تعریف کرنے سے ہے، جھوٹی بات اور خیال لمبی لمبی امیدیں باندھنا ہے۔ فریق ثانی کو بھی انسان سمجھے جو خطا کا پتلا ہے۔ لباس میں رنگوں کا استعمال انسانی رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جس طرح لباس مختلف رنگ اور طرز کے ہوتے ہیں ویسے ہی انسان کے مزاج اور اس کی ضروریات میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ مرد و زن ایک دوسرے کی تسکین اور خوشی کا باعث بنتے ہیں، مل جل کر ایک گھر تشکیل دیتے ہیں۔ گھر جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، جس کے بغیر زندگی اور مہذب طرز زندگی کا تصور محال ہے۔ انسان کے ذہنی سکون کا مرکز گھر ہے اور گھر کے سکون کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے۔ اگر ان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ صورتحال رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے اور رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں اپنے اہل خانہ کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ ترمذی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے سب سے بہتر ہونے کے معیار کو اہل خانہ سے بہتر سلوک اور تعلقات کو قرار دیا ہے۔ بہتر سلوک اور اچھا رویہ اسی صورت ممکن ہے جب کوئی شخص اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کرے اور عدل کی بجائے احسان کی راہ اختیار کرے، اور اگر احسان کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو عدل و انصاف کا دامن تھام لے۔ ایک شوہر کے فرائض میں نان و نفقہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حسن سلوک کی بھی نہایت اہمیت ہے۔ اہل خانہ پر ظلم و ستم سے پرہیز کرنا چاہیے، ان پر ظلم در حقیقت اپنی ذات پر ظلم ہے۔
بیوی کے رازوں کا خیال رکھنا اور دوسروں سے پوشیدہ رکھنا بھی ایک مسلمان کا سب سے بہتر ہونے کا ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ اتنی محبت اور دوستانہ طرز پر رہتے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو یوں اجنبی ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یعنی حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہوئے خود کو ان کے معیار کے مطابق رکھتے اور کسی برتری کا اظہار نہ کرتے تاکہ وہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اور جب حقوق اللہ کی بات آتی تو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کوئی دوسرا خیال ذہن میں نہ لاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔